السلام علیکم. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں یون اپڈیٹس کے چینل پہ. یہ ہمارا نیا چینل ہے اور یہ ہمارا پچھلے 2 سالوں میں سے میرا خیال ہے چھٹا یا ساتواں نیا چینل ہے. 2 الحمدللہ گرو کروا کے اب بین کروا چکے ہیں. انفارچونیٹلی آج منگل کا دن ہے. آپ کو پیر کے دن ہم نے اپڈیٹس دینی تھی. ہم ہفتہ وار جو اپڈیٹس ہوتی ہیں روز بروز آپ کو دیتے ہیں، لیکن پیر کے دن تھوڑا سا یہاں پہ ایک مطلب سوگ کا دن تو نہیں تھا، لیکن یہ کہوں گا کہ ہم اور تیاریوں میں تھے اس چینل وغیرہ کی. اور ہم آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بتائیں آپ لوگوں کو کہ یار یہ سارا معاملہ ہوا ہے یون کلپس والا ڈی مونیٹائزیشن کا. تو اب ہم واپس حسب معمول اپنی وہ خبروں کے پروگرام پہ واپس آ گئے ہیں، اور یہی یون اپڈیٹ جو ہے یون کلپس کا آپ کہہ لیں سروگیٹ ہے، اور یہ وہی کام کیا کرے گا جو پہلے ہوا کرتا تھا یون کلپس کے اوپر. یون کلپس کو ہم وقتاً فوقتاً ایز اے اناؤنسمنٹ بورڈ یا کچھ اس طرح کے طور پہ استعمال کر لیں، کیونکہ ظاہری بات ہے سبسکرپشنس تو ہیں. امید ہے آپ سارے یہاں پہ آ چکے ہیں آلریڈی، بائی دا وے آل 200,000 آف یو. اب آج کی تازہ ترین خبروں میں سے یہ ہے کہ جو آج کی تو نہیں، خیر یہ اس پورے ہفتے کی سب سے بڑی نیوز تھی، اور میرے خیال میں پاکستان کے ایک جو آپ کہہ لیں لاسٹ 10-20 سالوں کی سب سے بڑی خبروں میں سے ایک خبر یہ ہے کہ ہمارے جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں وہ پاس ہو گئی ہیں. آپ سب کے سامنے پچھلے 1-2 ماہ سے اس کی ڈسکشن چل رہی ہے، اور پچھلے 1-2 ہفتوں سے اسپیشلی بہت انٹینسیفائی کیا تھا یہ پروسیس. اور میں آپ کو خوشخبری بھی دینا چاہوں گا کہ اب الحمدللہ بے روزگاری پاکستان کے اندر ختم ہو گئی ہے. پٹرول کے دام جو ہیں وہ بہت قابو میں آ چکے ہیں، اور روٹی جو ہے وہ میرا خیال ہے 8 یا 9 روپے کی بھی نہیں، شاید 5 یا 6 روپے کی بتا رہے ہیں. تو یہ سب تو بالکل لطیفہ ہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اور یقیناً آپ سب جانتے ہیں یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کس کے لیے کی جا رہی ہے، کس کے کہنے پہ کروائی جا رہی ہے، اور کس کے فائدے کے لیے یہ استعمال کی جائے گی، یہ بھی میرا خیال ہے واضح ہے، اور دیکھنے والے کو بھی پتہ ہے، آڈینس ممبر کو اتنا ہی پتہ ہے جتنا کہ پارلیمنٹیرینز کو پتہ ہے. ایک تھوڑا سا بریف لے لیتے ہیں کہ ہوا کیا ایگزیکٹلی. پارلیمنٹری کمیٹی جو اسپیشل بنی ہے ایس پی سی، اس نے اب متعین کرنا ہے کہ اب اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت کہ اب جو سینئر موسٹ ٹاپ 3 ججز ہیں اس کے اندر سے پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی متعین کرے گی کہ ان میں سے کس کو اگلا چیف جسٹس بننا چاہیے. حسب معمول جو تھا کہ چیف جسٹس وہ ہوتے تھے جو سب سے سینئر موسٹ جج ہوتے تھے بائی رینک سپریم کورٹ کے اندر، وہ آٹومیٹکلی نیکسٹ چیف جسٹس بن جایا کرتے تھے. اس کو انہوں نے تھوڑا سا تبدیل کیا، اور جس طرح کہ ملٹری اور سول بیوروکریسی کے اندر ایک پولیٹیکل میڈلنگ کا ایلیمنٹ آتا ہے کہ پارلیمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں سے کچھ انفلوئنس کے ذریعے اگلا چیف آف آرمی سٹاف یا بڑے عہدے داران فوج میں، اور جس طرح سے بڑے عہدے داران سول بیوروکریسی کے اندر متعین کیے جاتے ہیں، اسی طرح جوڈیشری کے اندر بھی اب ایک سینئر موسٹ 3 ججز کے اندر سے ایک کو پارلیمنٹری کمیٹی، اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی ایک کو اپوائنٹ کرے گی ایز دا نیکسٹ چیف جسٹس. سو قاضی فاری سے جو ہیں وہ 25 اکتوبر کو ریٹائرمنٹ لیں گے اپنی، اور اگلے جو 3 پوٹینشیل ججز ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب ہیں، منیب اختر اور یحییٰ افریدی صاحب ہیں. اب ان تینوں کے اندر سے پارلیمنٹری کمیٹی، اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی طے کرے گی ایس پی سی کہ ان میں سے کس کو اگلا چیف جسٹس ہونا چاہیے. کون ہوگا ان میں سے اگلا چیف جسٹس کسی کو بھی نہیں پتا کہ کون بنے گا. آئی تھنک کافی واضح ہے عوام کے سامنے بھی، اور سب لوگ جو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو کہ ان میں سے کون صاحب جو ہیں وہ اگلے چیف جسٹس آف پاکستان بننے جا رہے ہیں، اور وہ کس وجہ سے بنائے جا رہے ہیں اگلے چیف جسٹس آف پاکستان. اب جو اسپیکر آف دا ہاؤس ہیں سردار ریاض صادق صاحب، ان کی ڈیسیجن میکنگ کے تحت یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 8 ممبرز ہوں گے اس ایس پی سی کے، اس کمیٹی کے، اور وہ 8 ممبرز ریپرزینٹیو ہوں گے ہر پارٹی سے ایز پر ان کی جو سیٹس ہیں ان پارلیمنٹ. تو اس کے اندر سے نون لیگ کی طرف سے ہیں آپ کے خواجہ آصف احسن اقبال صاحب، سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب، اور شائستہ پرویز ملک صاحبہ. پیپلز پارٹی کی طرف سے راجہ پرویز اشرف، سینیٹر فاروق ایچ نائک، نوید قمر صاحب. متحدہ قومی موومنٹ یعنی ایم کیو ایم، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کی پاپولیرٹی آل ٹائم عروج کے اندر ہے کراچی کے اندر، ان کی طرف سے رانا انصار صاحب ہیں. اور سنی اتحاد کونسل کی طرف سے جو کہ بیسکلی پی ٹی آئی کا ایک سروگیٹ ہے، حامد رضا، بیرسٹر علی گوہر اور سینیٹر علی ظفر ہیں. اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے سینیٹر کامران مرتضیٰ. اب یہ پارلیمنٹری کمیٹی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے سکیوڈ ہے، جس طرح سے فارم 45 اور 47 کا کھیل کر کے پارلیمنٹ کا میک اپ ایسا بنایا گیا ہے کہ ایسی کوئی بھی اسپیشلائزڈ کمیٹی اگر متعین کی جائے بیسڈ آن ووٹس جو پارٹیز نے گین کیے ہیں، تو ہمیشہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری آئے گا.
اب یہ جو امینڈمنٹ ہے اس کی جو ڈیٹیلز ہیں فائنل کہ یہ کس طرح سے پاس کروائی گئی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانتا، آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے اس ملک میں پچھلے 1-2 ہفتوں کے اندر اندر۔ آفرز جو فائنینشیل دیے گئے ہیں ان کی بھی باتیں عام لوگوں کے کانوں تک پہنچی ہیں کہ کس حد تک کس سائز کی رقمیں جو ہیں وہ آفر کی جا رہی ہیں پارلیمنٹیرینز کو ون اوور کرنے کے لیے، اور یہ بھی کہ جو لیگ پولنگ اور آرم ٹوسٹنگ یعنی کہ تھریٹس کے ذریعے، اور آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی کچھ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے رہنماؤں کی کہ بھئی ہمارا بچہ فلانی جگہ اور ہمارا فلانا جو ہے اس کو تھریٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ نے یہ بھی مناظر دیکھے کہ بی این پی کی طرف سے جو اختر مینگل صاحب ہیں وہ تو کہتے رہ گئے کہ میرے یار مجھے سینیٹرز نہیں مل رہے، 2 اسپیسیفکلی، اور پھر ان کو کس طرح سے پریزنٹ کیا گیا فائنلی ووٹنگ ڈے کے اوپر، اینڈ موقع کے اوپر، ٹائم کے اوپر، اور میڈیا سے بھی انٹریکٹ نہیں کرنے دیا گیا۔ اندیشہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مطلب اغوائی کا معاملہ تھا اور ان پہ پریشر ڈال کے یہ کروایا گیا۔ اب اس سارے پروسیس کے اندر 2-3 چیزیں ہو رہی ہیں۔ بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ ود ٹائم جوڈیشری کو منور کرنا جتنی آسانی کے ساتھ سول بیوروکریسی کو منور کیا جاتا ہے، جتنی آسانی کے ساتھ پارلیمنٹیرینز، ہمارے تو پارلیمنٹیرینز پش اوورز ہوتے ہیں بیسکلی، ان کو ڈرا دھمکا کے لاڈ پیار کر کے منایا جاتا ہے، اتنی آسانی سے جوڈیشری کو نہیں انفلوئنس کیا جا سکتا۔ اور یہ پروسیس پچھلے 10-15-20 سالوں سے ہو رہا ہے۔ انفیکٹ آئی تھنک ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو یہ سبق ملا تھا لائرز موومنٹ کے بعد سے کہ کس طرح سے جوڈیشری کو مینیج کیا جائے، اور اس کے بعد سے وہ اس کی امپلیمنٹیشن پہ مختلف انہوں نے ہتھ کنڈے اس کے اپنائے ہیں۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو ایک سیپریشن آف پاورز کا تصور ہوتا ہے ایک ملک کے اندر، ایک سویلائزڈ ڈیموکریسی کے اندر، کہ ادارے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی فنکشن کرتے ہیں وداؤٹ ڈیو اسٹریس اور انفلوئنس دوسرے اداروں سے، اور وہ اپنی اپنی ٹاسک کو انڈیپینڈنٹلی پرفارم کرتے ہیں تاکہ وہ ایز اے چیک ایکٹ کر سکیں ایک دوسرے کے خلاف۔ یعنی کہ اسٹیٹ کی ان چیک طاقت کو سوال اٹھانے کے لیے عدالت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں عوام کے لیے کہ وہ وہاں جا کے اپنی التجا رکھ سکتے ہیں کہ یار فلانے محکمے کی طرف سے ہمیں وائلیٹ کیا گیا، ہمارے رائٹس وائلیٹ کیے گئے، ہمارے خلاف ظلم کیا گیا ہے۔ سملرلی اگر کوئی بھی سول یا ملٹری ادارہ پارلیمنٹری پروسیس میں انٹروین کرے تو ان کے پاس بھی یہ ریکورس ہوتا ہے کہ وہ عدالت کے پاس جائیں اور اپنا حق طلب کریں جو ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ایز دا پارلیمنٹ۔ اب اس سارے کو گڈمٹ کر کے انہوں نے ایک جیسے ون ٹریک ون ونڈو آپریشن ہوتا ہے کہ بھائی ایک ہی سینٹرلائزڈ اتھارٹی ہے اور وہی ڈیسیجن میکنگ کرے گی، اگلے 100 سال کی ہماری اکانومی پلان کرے گی، اگلے 100 سال کی ہماری فارن پالیسی پلان کرے گی، اگلے 100 سال کے لیے ہمارا ڈیفنس بجٹ متعین کرے گی، اگلے 100 سال کے لیے ہمارا سول آرڈر بیان کرے گی۔ آہستہ آہستہ ہم اس چائنا ماڈل کی طرف جاتے جا رہے ہیں جس کا ذکر پچھلے 20-30 سال سے میرے کانوں میں تو ڈل رہا ہے جب سے میں چھوٹا ہوں کہ بھائی چائنا ماڈل بڑا اچھا ہے، اگر ہم ایک ہی نظام بنا دیں جہاں سول بیوروکریٹس اور پارٹی لیڈرشپ اور ٹیکنوکریٹ جو ہے وہ مل بیٹھ کے فیصلے کریں، ایک ایلیٹ جو ہے، اور وہ ملک کو بتا دے کہ بھائی اب جو ہے علی بابا جو ہے وہ سارا تمہارا کام دھندا چلائے گا، یا جناب ہواوے کمپنی ساری کی ساری تمہاری ٹیلی کمیونیکیشنز کو دیکھے گی، یا وی چیٹ کے ذریعے تم واٹس ایپ بھی کرو گے، تم انسٹاگرام بھی اسی کے ذریعے کرو گے، بجلی کا بل بھی اسی کے ذریعے دو گے، اور تم اپنی رینٹ کی پیمنٹس بھی اسی کے ذریعے پے کرو گے۔ یعنی جیسے کہ ٹیکنالوجی اور اسٹیٹ اپریٹس کا جو ریلیشن شپ ہے وہ اسٹریم لائن ہو کے ایک ٹاپ ڈاؤن آرڈر کریٹ کیا جا رہا ہے جہاں پاکستان ایک چائنا سٹائل سوسائٹی بنے رادر دین ایک انڈیا سٹائل سوسائٹی بنے۔ اب مراد میرا یہ نہیں ہے کہ انڈیا کوئی بہت قابل قبول یا بہت ہی کوئی اٹریکٹیو ماڈل ہے، لیکن چونکہ دونوں ملک پڑوس میں ہیں اور دونوں میں سے ایک کا ماڈل اگر چننا پڑے تو ظاہری بات ہے انڈیا کی ریپرزینٹیو ڈیموکریسی زیادہ اٹریکٹیو رکھتی ہے، ہمارے کلچرل مزاج کے ساتھ میچ کرتی ہے، ہماری سوشل ڈیموگرافکس کو میچ کرتی ہے کہ جتنے قبائل اور قومیتیں یہاں بستی ہیں ان کے اوپر ایک جابرانہ سینٹرلائز اتھارٹی جو ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کی آوازیں دبائی نہ جائیں، ان کے ایکسپریشن دبائی نہ جائیں، اور وہ انڈیپینڈنٹ اداروں کے انڈر فنکشن کر سکیں جیسے جوڈیشری ہے، آرمی ہے، پارلیمنٹ ہے اینڈ سو آن۔ اب اس کے اندر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لیے لوگ ایکسکیوزز کریٹ کرتے ہیں کہ ان کے پاس بڑی گریونسز ہیں، ان دونوں کے بڑے برے ریلیشن شپس رہے ہیں جوڈیشری کے ساتھ اور وہ اس کا بدلہ اتار رہے ہیں، اور عمران خان کے دور میں جو ان کے خلاف ظلم کیے گئے ہیں اس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں اور اس کے لیے سیف گارڈز کریٹ کر رہے ہیں۔ یہ بات اس حد تک جسٹیفائڈ ہوتی کہ اگر وہ کبھی بھی پاپولر نیریٹو رن کرنے کی کوشش نہ کرتے۔ پیپلز پارٹی جو کہ چیمپئن بنتی ہے عوام کا، اور نون لیگ جس کا نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، وہ نعرے اب کھوکھلے نظر آنے لگ گئے ہیں، اور وہ نعرے اب واضح ہو گیا کہ وہ پاور پالیٹکس کی دروازے تک پہنچنے کی حد تک ہی ہیں۔
یعنی دا مومنٹ جب پاور پالیٹکس کا موقع فراہم ہو جائے تو اس کے بعد عوامی نعرے بیک برنر پہ چلے جاتے ہیں. وہ صرف ایک ریکورس ہے عوام کہ ہمارے ووٹ اور ہماری پاپولیرٹی کو یوٹیلائز کر کے پاور کے حلقوں میں، طاقت کے حلقوں میں وہ اپنی مقبولیت کا اظہار کرتے ہیں. اینڈ دیٹ از اٹ. جب ہمارے حقوق کی بات آتی ہے، ہماری آواز طاقت کے حلقوں تک پہنچانے کی بات آتی ہے، تو وہ کہیں بیچ میں ہی دب کے مر جاتی ہے. السلام علیکم. ایون کلپس کا چینل جو ہے وہ ڈیمونیٹائز ہو چکا ہے، اور یہ کافی بڑا دھچکا تھا ہمارے لیے، بیکاز یہ پلیٹ فارم ہم نے بہت کم ٹائم میں بہت بڑا بنا لیا تھا اللہ کے فضل سے. پہلے چینل کی طرح یہ بھی اب ڈیمونیٹائز ہو گیا بیکاز یوٹیوب کو ہماری پیلسٹائن کی کوریج نہیں پسند. اب ہمیں پھر دوبارہ آپ کی مدد درکار ہے. آپ یہ 4 سٹیپس میں ہماری مدد کر سکتے ہیں. نمبر 1، جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو آپ اپنی سٹوری میں ایڈ کر لیں، جس بھی پلیٹ فارم کو آپ استعمال کریں، انسٹاگرام، ٹک ٹاک وغیرہ. نمبر 2، ٹویٹر کے اوپر جا کے آپ ہمارے ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کریں، اور اس کے اندر آپ مختلف اداروں، افراد جن کو آپ کو لگتا ہے انفلوئنسر جو اہم ہیں ان کو ٹیگ کریں. نمبر 3، ہمارے نئے یوٹیوب چینل جو ایون کلپس کے متبادل چینل آئے گا، ایون اپڈیٹس، اس کو سبسکرائب کر لیں، اس کی بھی آپ کو ڈیٹیل یہاں دے دیتے ہیں ہم. اور نمبر 4، جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے، کہ آپ ہمیں فائنینشلی سپورٹ کریں. اور ہم آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہمارے پروڈکٹس ہیں، جو ہم سروسز دے رہے ہیں آن لائن، وہ آپ لیں سبسکرپشن ماڈل کے تحت. اس کے اندر ہم نے ایک نیا پیکیج بھی انٹروڈیوس کیا کہ آپ 1 سال کی سبسکرپشن اکٹھے لے لیں گے تو ہمیں لم سم پیمنٹ سے فائدہ ہو جائے گا اور آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. کیونکہ اب ہمارا میجورٹی کنٹینٹ موسٹ لائکلی آنے والے دنوں میں پیڈ وال کے پیچھے ہی ہوگا، اور اس کے اندر اور پرکس بھی ملتے ہیں، زوم سیشنز وغیرہ. لب آپ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے رہیں اور آپ کو پسند ہے یہ کام، تو ہمیں سپورٹ کریں فائنینشلی اینڈ ادروائز. اور یہ ہماری ویب سائٹ ہے، اس کی ڈیٹیلز ساری موجود ہیں. اگر آپ کو کوئی سوال آتا ہے تو ہمیں کامنٹس میں بتائیں، انسٹاگرام پہ ان باکس کر لیں، ہمیں ای میل کر لیں، یا ویب سائٹ پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر لیں. آپ کے تعاون کا بہت شکریہ. اب یہاں پہ ایک ضمنی طور پہ ذکر کرنا بنتا ہے کہ پی ٹی آئی بھی یہی کچھ کارنامے سر انجام دیا کرتی تھی اپنے دور حکومت کے اندر. جس طرح مثال کے طور پہ جو بڑا مشہور واقعہ کہ صادق سنجرانی صاحب کو جب سینٹ کی صدارت پہ بٹھانا تھا تو ان کے ووٹس کم ہونے کے باوجود یہ بتایا جاتا ہے کہ فیض حمید صاحب نے ان کو مینج کر کے دیا، اور تب بھی لیگ پولنگ کی گئی، آرم ٹوسٹنگ کی گئی، اور لوگوں کو اچھی رقمیں آفر کی گئی. یعنی ہر قسم کا حربہ استعمال کیا گیا یہاں پہ. لیکن میں ایک رسپانسبل شہری ہوتے کی حیثیت سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو میگنیچیوڈ اور اسکیل تھا، میں جسٹیفائی نہیں کر رہا پی ٹی آئی کے ایکشن، بٹ میں کہہ رہا ہوں کہ جو میگنیچیوڈ اور اسکیل تھا ڈیسپریشن کا اسٹیٹ کا، وہ ویسا نہیں تھا جو کہ آج آپ کو نظر آتا ہے. ہم سب کے سامنے یہ بات یہ اب ڈھکی چھپی نہیں رہ سکتی. یعنی پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر، کوئی ایسا صوبہ نہیں ہے پاکستان کا، کوئی ایسا میجر شہر نہیں ہے جہاں پہ اس فساد کا وبال نہ پہنچا ہو. کوئی شہر، کوئی شہری محفوظ نہیں رہا اس چیز سے، خاص طور پہ 9 مئی کے بعد سے جس طرح سے ہارش کریک ڈاؤن ہوا ہے لوگوں کی فریڈمز کے اوپر، لوگوں کی پولیٹیکل رائٹس کے اوپر. اور ایک جنرل جو کانسیپٹ تھا پاکستانی ڈیموکریسی کا، وہ بالکل جیسے ایویپریٹ کر گیا. اب اس گیم کے اندر ہوتا کیا ہے کہ پاور پالیٹکس کی یہ جو منورز ہیں، اس کے ذریعے کچھ ڈائریکٹ اہداف ہیں، جیسے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس کرنا اور اپنی مرضی کا چیف جسٹس مینیج کرنا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور کچھ اس کے زیادہ ایسوٹیرک یا انڈائریکٹ اہداف ہیں، اور وہ جیسے کہ پارلیمنٹری سسٹم اور ڈیموکریٹک ویلیوز کے اوپر سے بھروسہ اٹھا دینا لوگوں کا. یعنی جو اعتماد تھا لوگوں کا نظام کے اوپر، اسٹیٹ کے اپریٹس کا، وہ پردہ فاش کر کے لوگوں کو دکھا دینا کہ بھائی اسٹیٹ ہی آل ان آل ہے، آپ کا اور اسٹیٹ کا تعلق حاکم اور محکوم کا ہی ہے. یہ ایک ایکچوئل الٹیریئر گول ہے جو میرے خیال میں انفارچونیٹلی یونیورسلائز ہو چکا ہے. پچھلے دنوں یہاں خقان عباسی صاحب آئے تھے ایک انٹرویو کے لیے پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں. تو وہ ایک سیزن پولیٹیشین ہے، اور ان کی بڑی مطلب آپ ان کی پولیٹیکل کریئر سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کی کچھ انسائٹس ہیں جو کہ ایک سیزن پولیٹیشین کی ہی ہو سکتی ہیں. انہوں نے بہت فیسنیٹنگ بات کی، اور اس نے مجھے بالکل جیسے دل کی گہرائیوں میں جا کے ٹچ کیا. کہ انہوں نے کہا کہ یار میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور یہ آف دا ایئر پوڈ کاسٹ میں انہوں نے ذکر کیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ عوام کے اندر اسٹیٹ کے لیے اتنی شدت کے ساتھ نفرت اس سے پہلے ہو. تو اب یہ آپ کو لگے گا کہ یہ بات جو ہے وہ ایک کانٹرڈکٹری سی ہے کہ اسٹیٹ اپنی بات منوانا بھی چاہتی ہے اور اعتماد کی اٹھوانا چاہتی ہے. وہ بیسکلی جو پرنسپل ہے کہ بیٹر ٹو بی فیئرڈ دین لوڈ، وہ اس پرنسپل پہ آپریٹ کر رہی ہے کہ آپ کے اندر ان کا خوف کا تصور بیٹھا رہے، جیسے کہ آپ کانسٹنٹلی آبزرو ہو رہے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ہاں جو ویگو ڈالے والا جوک کیا جاتا ہے کہ آپ کہیں ڈھابے چائے پہ بیٹھے ہوئے ہیں دوستوں کے ساتھ، کہیں آپ کھوکے پہ سگریٹ وغیرہ پی رہے ہیں، کہیں آپ کلاس روم میں، کہیں ڈرائنگ روم میں ہیں،
کہیں فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں, تو جب بھی کوئی پولیٹیکل ڈسکشن ہوگی تو اینڈ میں لطیفہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی یار چپ کر جاؤ, ایسی باتیں مت کرو, یہ موبائل سن رہے ہیں ہمیں, کوئی خبر دے دے گا ہماری, اور اس طرح کی ساری لینگویج استعمال کی جاتی ہے. بس کالا ڈالا آیا ابھی. یہ ایک پینوپٹیکون سوسائٹی کو تشکیل دینے کی محنت ہے جو کہ چائنا میں اچیو ہو چکا ہے اس وقت. جو بنی آدم کی تاریخ میں ایسا آپ کہہ لیں کہ جابرانہ ٹاپ ڈاؤن یعنی مولیکولر لیول سے لے کے اسٹیٹ لیول تک اتنا آبزروڈ معاشرہ میرے خیال میں بنی آدم میں پہلے نہیں پیدا ہوا, کیونکہ ٹیکنالوجی کا عنصر بھی اس کے اندر ایڈڈ ہے, آبزرویشن کا. اس کی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں, خود جو مثال ہے فائر وال کی, کہ ٹیکنالوجی نے انیبل کر دیا ہماری اسٹیٹ کو کہ وہ مولیکولر لیول پہ, انفرادی سطح پہ ہمیں جس طرح سے سرویل کر سکتے ہیں, ہمارے اوپر اسپائی کر سکتے ہیں, اور ہماری باتوں کو اور ہمارے آئیڈیاز کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. پینوپٹیکون سوسائٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک تصور ہوتا ہے کہ بیسکلی یہ ایک سائیکالوجسٹ نے تصور کریٹ کیا تھا آف اے پرزن, کہ ایک جیل ہو جس کی جو سارے قید خانے ہوں وہ ایسے گول دائرے کے اندر اس ایک گھومتے ہوئے جا رہے ہوں, اور اس کے بیچ میں ایک ٹاور ہو, اور اس ٹاور میں صرف ایک گارڈ ہو. اب بیک وقت وہ گارڈ ان سارے قید خانوں کے اندر نہیں دیکھ سکتا, لیکن قیدیوں کو کیونکہ 360 طور پہ وہ ایکسپوزڈ ہیں, تو ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے. تو چاہے آپ کو دیکھا جا نہیں رہا, یا آپ کی بات کو نہیں دبایا جا رہا, یا آپ پہ سختی نہیں کی جا رہی, اس تصور سے کہ بھائی یار یہ ہمارے گھروں تک بات آ گئی ہے, آپ اتنا ڈر جائیں کہ آپ سوال اٹھانا بند کر دیں, اور آپ کہیں یار ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم وی کوڈ بی آبزروڈ, ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم ہماری کوئی بات مس کوٹ کی جا سکتی ہے, اور ہمیں کسی نہ کسی پروسیس کے تحت ہمارے خلاف قانونی کارروائی یا غیر قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے. اب یہ تو تھی صورتحال جو ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی, اور جو ہمارے ملک میں اس وقت ہیلتھ ہے ہماری ڈیموکریسی کی. اب اس کی مزید اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو جو اڈیالہ جیل ہے اس کے پولیٹیکل یا کرمنل پرزنرز جو ہیں, اب آپ جو جس طرح سے دیکھنا چاہیں کون سے کرمنل ہیں اور کون سے پولیٹیکل ہیں, یہ آپ کی ذاتی رائے ہے, ان سب کی ملاقات جو ہے وہ بند ہے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پرزنر, چلیں آپ کہیں کہ وہ واقعی میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کے جو خلاف ایک جرائم کی وہ ایک لسٹ ہے, وہ بالکل صحیح اور بالکل ویسی ہے جیسے بتائی جا رہی ہے, اور ان کا جیل میں ہونا بنتا ہے مثال کے طور پہ. تو یہ سینس بناتی نہیں ہے کہ ایک سب سے میجر پاکستانی جماعت کا, جس کو اکثریت لوگوں کی یا سائزیبل مائنورٹی یا جو بھی آپ کہنا چاہیں وہ سپورٹ کرتی ہے, تو کیا ان کی رائے لینے کے لیے ان کا اپنے وکلاء اور ٹیموں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا حق نہیں ہے؟ جب نواز شریف صاحب یا آصف علی زرداری صاحب یا مریم صاحبہ یا کوئی بھی ہمارا پولیٹیکل, اور وہ بھی پولیٹیکل بزنس سے بائی میں یہ بات کلیریفائی کر دوں کہ ان کا جیل جانا اور ان کے جیل جانا کچھ اتنا فرق نہیں ہے, جب وہ بھی جیلوں کے اندر تھے تو ان کی کمیونیکیشنز اور ملاقاتیں بحال تھیں. دے ور اسٹل الاؤڈ ٹو کمیونیکیٹ اپنے لوڈ ونس کے ساتھ, اپنی فیملیز کے ساتھ, اور اپنے پولیٹیکل ایڈز کے ساتھ اور لیگل ایڈز کے ساتھ. تو یہ اس طرح سے اسٹریم لائن کر کے مینیج کرنا کہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہی میڈیا میں, کوئی تصویر نہیں آ سکتی عمران خان صاحب کی, تو یہ جو ایک پولیٹیکل فارس ہمارا ملک بن چکا ہوا ہے, اس کے اندر ہمارے سوشل کامنٹیٹرز, بڑے بڑے جرنلسٹ, بڑے بڑے انٹلیکچوئلز, ان کو یہ سب نظر نہیں آتا. مطلب ہم پراپرٹی ڈیلر جو ہیں, مطلب جو 2 سال 1.5 سال پہلے مسا اس کام میں داخل ہوئے ہیں, تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے اور ہمارے بڑے اینالسٹ کو نظر نہیں آ رہا. جو ایک پولیٹیکل مینجمنٹ کی جا رہی تھی ہماری اسٹیٹ اپریٹس کی طرف سے, وہ بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ ہر طرح سے کامیاب ہوتے جا رہے ہیں, اور دیر از نو مٹیریل گڈ نیوز فار پی ٹی آئی اور عمران خان. لیکن ایک سلور لائننگ جو ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا اسی کے اندر کہیں ان دونوں قوتوں کے درمیان کہیں عوام بھی بیچاری ہے, وہ یہ ہے کہ جب اس طرح سے جوڈیشل پروسیسز کو یا بیوروکریسی کو یا کسی بھی ادارے کو مینیج کیا جاتا ہے تو وہ زیادہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتے وہ امپیکٹس, اور وقت آنے پہ وہ دھڑام سے گر جاتے ہیں. تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ آل ہوپ از لاسٹ پاکستان کے اندر. اب آپ کیسے اپروچ کریں گے پارلیمنٹ کو؟ سو موٹو نہیں لے سکتا چیف جسٹس, سینیورٹی سسٹم کو انہوں نے آ کے انٹروین کر دیا. ہاؤ کین اے جوڈیشری ہولڈ اکاؤنٹیبل اے پارلیمنٹ جو کہ خود ہی اس کو عہدے پہ فائز کرتی ہے؟ یہ سب چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے بھی میں یہ کہوں گا کہ جب آپ اس طرح سے اداروں کو کینیبلائز کرتے ہیں نا دوسرے ادارے, تو ایونچولی یہی ہوتا ہے کہ جب ون ونڈو آپریشن ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جب آپ کا کام نہ ہو تو کس کی غلطی ہے. تو میرے خیال میں پچھلے پاکستان کے 70 سالوں میں اس سے زیادہ واضح نہیں ہو سکتا تھا. اب اس سے زیادہ میں واضح الفاظ میں آپ کو اگر کہنے کی ضرورت ہے تو پھر میرا خیال ہے آپ کو اس طرح کی پولیٹیکل بلاگز وغیرہ سننے نہیں چاہیے.
بٹ اگر ون ونڈو آپریشن ہے، مثال طور پہ میں مثال دیتا ہوں، اگر آپ ڈرائیو تھرو میں گئے ہیں ایک برگر کے ریسٹورینٹ کے، تو اگر ڈرائیو تھرو کے اندر آپ کے نگیٹس کے ساتھ سوس نہیں آئی تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ جوڈیشری یا پارلیمنٹ سے نہیں ہوا، یہ کہیں اور سے ہوا ہے، کیونکہ ایک ون ونڈو آپریشن بنتا جا رہا ہے ہمارا ملک. باقی یہ دعا کریں کہ یہ ہمارے نئے چینل کا آغاز ہے اور یہ ہمارا چھٹا نیا چینل ہے. ویلکم ٹو دا چینل اگین، اور آپ سب کا پیار، آپ سب کی دعائیں ہیں. امید ہے کہ یہ چینل اب کامیاب رہے گا اور انشاءاللہ یہ بین نہیں ہوگا. آپ لوگ سپورٹ کرتے رہیں، آپ لوگ کا پیار ہے، اور اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. میں مجبوری سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کبھی بھی نہیں کہتے ہوتے کہ آپ سبسکرائب کریں اور وہ دکھاتے نہیں ہوتے کہ وہ جو گھنٹی سی آتی ہوتی ہے. بٹ پلیز اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے اپنے کہیں کہ سبسکرائب کریں جلدی سے. اگر ہم اسی سٹیج پہ آ جائیں گے جب پچھلا چینل تھا، تو میرے خیال میں بہت بڑی ہماری مشترکہ وکٹری ہوگی یوٹیوب کے خلاف، اور جنرلی اس طرح کی جو اسٹیبلش پاورز ہیں جو ہمارے عوامی آپ کہہ لیں آواز کو دباتی ہے. شکریہ.